جب اصغری نے خرچ وغیرہ کی بات سنی تو پھر کیا جواب دیا، پڑھتے ہیں۔ اصغری: یہ سب ان کی مہربانی ہے، ان کی ریاست کو یہی بات زیبا ہے، لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا۔ بن داموں کے لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں، اور اگر تنخواہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گی۔ اصغری کی گفتگو سن کر مانی تو لٹو ہو گئی۔ ہرچند کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے، مگر اصغری کی شستہ تقریر سن کر دنگ ہو گئی اور معذرت کی کہ بھی مجھ کو معاف کرنا۔ اصغری نے جب خرچ پانی کا ذکر سنا تو نہایت شائستگی اور تمیز سے اصغری نے ان کو یہ جواب دیا کہ مانا کہ ہم ان کے جتنے امیر نہیں ہیں، لیکن اتنے بھی غریب نہیں ہیں کہ پڑھانے کے لیے ہم تنخواہ لیں، اور اگر انہیں پڑھانے کے لیے تنخواہ دار استانی کی ضرورت ہے تو وہ تو شہر میں ان کو بہت مل جائیں گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تعلیم دینے اور پڑھانے کے لیے تو میں بغیر پیسوں کے ہی حاضر ہوں، میں بغیر پیسوں کے ان کی بیٹی کو پڑھا دوں گی۔ جب مانی نے اصغری کی یہ گفتگو سنی تو مانی تو لٹو ہو گئی۔ لٹو ہو گئی سے مراد یہ ہے کہ مانی کا تو دل ان کے اوپر آ گیا، مانی دل و جان سے ان کے فیور میں آ گئی، یوں سمجھیے۔ ہر چند کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے، یعنی کہ اگرچہ مانی نے نوابوں کے گھر دیکھے ہوئے تھے اور وہاں کے کام اور انداز دیکھے ہوئے تھے، لیکن جب اصغری کی انہوں نے یہ صاف الفاظ میں بات سنی تو وہ یہ سن کر حیران رہ گئیں کہ ایک بندی کو، ایک خاتون کو پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے اور وہ نہیں مان رہی۔ تو اور پھر انہوں نے معافی مانگی ان سے اور کہا کہ مجھے معاف کرنا۔ غرض مانی جی رخصت ہوئی اور وہاں جا کر کہا، بیگم صاحب، استانی تو واقعی میں لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے، لیکن نوکری کرنے والی نہیں۔ تحصیلدار کی بیٹی ہے، رئیس لاہور کے مختار کی بہو، گھر میں ماما نوکر ہے، دالان میں چاندنی بچھی ہے، سوزنی گاؤ تکیہ لگا ہے، اچھی خوش گزاران زندگی، بھلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ۔ مانی جی نے ان سے رخصت چاہی اور وہ وہاں سے اپنے واپس گھر گئیں، اور انہوں نے بیگم صاحب کو بتایا کہ جو استانی ہے وہ تو لاکھوں میں ایک ہے، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، یعنی کہ انسان بن جائے کوئی، اور اس سے بہت نیکی کے درس لے اور اس کا سایہ بھی کسی کے اوپر پڑ جائے تو وہ سلیقہ مند ہو جائے، اور لیکن وہ نوکری کرنے والی نہیں ہے کیونکہ ان کے گھر کے حالات اچھے ہیں، وہ خود تحصیلدار کی بیٹی ہیں، اور ان کے سسر جو ہیں وہ لاہور کے رئیس ہیں، یعنی کہ لاہور کے بہت امیر آدمی ہیں، اور ان کے گھر میں بھی ماما بھی ہے اور نوکر بھی ہے، اور ان کے دالان میں چاندنی بچھی ہوئی ہے، یعنی کہ ان کا جو لاؤنج ہے اس کے اندر صاف ستھری بڑی چاندنی بچھی ہوئی ہے، اور اس میں کام والے کامدانی کے کڑھائی کیے ہوئے گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، تو وہ اچھی بھلی خوشحال زندگی گزار رہی ہیں، وہ نوکری وغیرہ نہیں کریں گی اور انہیں تنخواہ کی چاہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ماما نے بیان کیا ہے، دالان اور چاندنی اور سوزنی گاؤ تکیہ، ان تمام چیزوں سے، اور گھر میں ماما اور نوکر ہیں، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے حالات اچھے ہیں اور وہ متمول گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ شاہ زمانی بولی، سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، لیکن مجھ کو یقین نہ تھا کہ وہ نوکری کریں گی۔ مانی جی، لیکن وہ تو ایسی آدمی ہیں کہ مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں۔ سلطانہ نے پوچھا، کیا یہاں آ کر؟ مانی جی، بھلا بیگم صاحب، جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آنے لگا؟ سلطانہ، کیا پھر لڑکی وہاں جایا کرے گی؟ شاہ زمانی، اس میں قباحت کیا ہے؟ سلطانہ، خیر حسن آرا وہیں چلی جایا کرے گی، قباحت سے مراد ہے مشکل۔ باقی سارے ڈائلاگ آسان ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔